الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ انتقال کے حوالے سے جو مسائل تھے اس میں تعزیت کا بیان ہم نے پچھلی دفعہ سمجھا تھا، پڑھا تھا۔ اس کے بعد انتقال کے بعد کچھ ضروری چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، میت کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھ کے دم کرنا، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو کھانا ایصال ثواب ہوگا ہی نہیں۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے کہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں۔ مولوی صاحب آئیں گے، وہ پلیٹ کے اوپر دم کریں گے، دم کرنے کے بعد وہ پلیٹ دیگ میں ڈالی جائے گی، تو اس کو مکس کیا جائے گا، سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور اگر کسی علاقے میں یہ لازم سمجھا جاتا ہے تو یہ قابل مذمت ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو کھانا کھلانا ہے، رشتہ داروں کو کھلانا ہے، غریبوں کو کھلانا ہے، مدرسے میں کھلانا ہے، کسی ویلفیئر میں کھلانا ہے، جو جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے کہ فاتحہ تو پڑھی نہیں گی تو اب ایصال ثواب کیسے ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کھانا کھلانا بذاتی ہی خود ایک کار خیر ہے، لہٰذا اس کے اوپر ایک چیز کو لازم قرار دینا یہ درست نہیں۔ البتہ اگر کسی نے کر دیا تو اس صورت میں کیا ہے، تو ایسے کھانا کھانے میں کوئی شرم حرج نہیں ہے، کھانا کھا سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ تیجا کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، تو یہ لازم نہیں ہے۔ کوئی کرتا ہے، اب کر لیا اس نے، محلے کا آدمی ہے، کھانا آپ کے گھر میں بھیج دیا، تو اولاً تو سمجھانا چاہیے کہ بھی یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کھانا بھیج دیا تو کھانا حرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں بریانی دے کے چلا گیا ہے تو اگر مقتدا ہے تو اس کو منع کرنا چاہیے، بھی مت دو، بہتر ہے۔ اور مقتدا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی ماسی کو دے دے، کسی غریب کو دے دے، کسی ضرورت مند کو دے دے، بہتر ہی ہے۔ لیکن کھانا حرام نہیں ہوتا، وہ کھانا کھانا جائز ہے۔ مقتدا بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن مقتدا کو بچنا بہتر ہوتا ہے تاکہ اس کا عمل جو ہے وہ دوسروں کے لیے رہنمائی ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے جی؟ یہ مسئلہ ایسا ہے جو ایک زمانے تک پریشان کن رہا ہمارے علماء میں، فقہا میں، اور بڑا اس میں اختلاف رہا۔ تو تیجے کا کھانا اگرچہ درست نہیں ہے مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا۔ اسی سے ملتی ہوئی چیز ہے، کسی نے برتھ ڈے کی، اب برتھ ڈے کی ہے تو برتھ ڈے کرنے کے بعد ایک کھانا تقسیم ہوتا ہے۔ اب برتھ ڈے کرنا خود جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے برتھ ڈے کے بعد کھانا دیا تو وہ کھانا حرام نہیں ہوتا، وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ البتہ یہ ایک ناجائز عمل ہے جو کہ آج ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ مروج ہے۔ برتھ ڈے کرنا اور جناب کیک کاٹنا بالکل غیروں کی نقالی ہے، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہمارے ٹی وی پر بھی کچھ علماء آتے ہیں جو کہتے ہیں جی برتھ ڈے پہلے ہوتا تھا کفار کا شعار، اب تو نہیں ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ جائز ہے، تو یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان حضرات کے باقاعدہ فتاوی جات ہیں اس کے اوپر کہ برتھ ڈے جو ہے وہ اہل کفر کی مشابہت ہے۔ ہم نے اس کے اوپر تحقیق کرائی اور بڑے پیمانے پہ تحقیق کرائی، تو ہمارے استاد جی نے ہمیں ایک حدیث بتائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حبشیوں کا ذبیحہ مت کھاؤ۔ کہ حبشیوں کا ذبیحہ کیوں نہ کھائیں؟ حبشیوں کی اس لیے کہ وہ ناخن سے ذبح کرتے ہیں، ناخن سے ذبح کرتے ہیں، چنانچہ ناخن سے ذبح کرنا حبشیوں کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز۔ ناخن سے ذبح عام طور پر کیسے، اس ناخن سے کیسے ذبح کریں گے؟ وہ ہوتا تھا تیز ناخن، اس کے ذریعے سے جانور کے گلے پہ پھیرا جاتا تھا تو اس سے کٹ لگ جاتا تھا جس سے جانور ذبح ہو جاتا تھا۔ تو جیسے عقاب کا ناخن ہے، شیر کا ناخن ہے، وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، چھری سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب تو حبشی اس ناخن سے ذبح نہیں کرتے، تو اب جائز ہو جائے گا؟ اب بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ ان کا شعار رہا ہے۔ جو چیز اہل کفر کا شعار رہے اس کو اپنانا یہ فی نفس ہی ناجائز ہے، غلط کام ہے۔ لہٰذا اسی طرح برتھ ڈے کو منانا بھی ناجائز ہے۔ جی شادی کی اینیورسری منا رہے ہیں، دیندار لوگ بھی منا رہے ہوتے ہیں، پگڑی پہن کے مسجد کے ساتھ جو ہال بنا ہوتا ہے اس کے اندر منا رہے ہوتے ہیں۔ باہر ملکوں میں تو کمیونٹی ہال ہوتے ہیں، اس کے اندر شادی کی اینیورسری ہو رہی ہوتی ہے، بچے کی برتھ ڈے ہو رہی ہوتی ہے۔
یہ ناجائز ہے شرعاً، کسی صورت میں یہ درست نہیں ہے۔ جو آج کل درست قرار دے رہے ہیں ظاہری بات ہے وہ ایک نادانی ہے، کئی حضرات ایسا کر رہے ہیں جو کہ شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، دارالعلوم کراچی کے فتاوی جات ہیں، جو مجھ سے چاہے میں دے سکتا ہوں۔ قبروں کے اوپر کتبے لگانا اور کتبے پہ قرآنی آیت لگانا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ قبر کی اصل یہ ہے کہ گمنام رہے، اس کے اوپر کتبہ نہ لگایا جائے، لیکن اگر کوئی کتبہ لگاتا ہے تو شرعاً جائز بھی ہے، شرعاً ناجائز نہیں ہے، شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ البتہ ہمارے اکابرین نے بہتر طریقہ کہ پہچان رکھنی ہے تو دیوار کے اوپر، جو ساتھ دیوار ہے اس دیوار کے اوپر لکھ دیا جائے، لیکن کسی ضرورت کے تحت کتبہ لگایا تو کتبہ لگانا جائز ہے، مگر کتبے کے اوپر یا اللہ یا محمد یا علی یا کوئی قرآنی آیت لکھنا یہ درست نہیں ہے۔ بعضی لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ دیتے ہیں، وہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ آیت ہونے کے ناطے نہیں لکھا جا رہا، لیکن بہتر ہے اس سے بھی بچا جائے کہ کتبے کے اوپر نام لکھا جائے، تاریخ وفات لکھی جائے۔ شامیہ میں ایک عبارت ہے جس میں ہے کہ کتبے کی طرف دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے، علامہ شامی کی رائے ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا کتبہ لگانا اپنے طور پر جائز ہے، لیکن کتبے کے اوپر اگر کوئی قرآنی عبارت لکھتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ کفن کے اندر کچھ لوگ عہد نامہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ چھوٹا سا قرآن مجید رکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ لاش جو ہے وہ پھولے گی، پھٹے گی، اس کی بے ادبی ہوگی، اور عہد نامہ خاص طور پہ اس طرح رکھا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ میں پہلے بتا چکا ہوں مگر ترتیب میں آ رہا ہے کہ میت کے گھر 3 دن تک کھانا پکانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، جو کہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، بالکل بھی معیوب نہیں ہے کہ میت کے گھر میں 3 دن تک کھانا 3 دن تک کھانا بنایا بہت بری بات۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفر، یہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، جب ان کی شہادت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسما کے گھر والوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میت کے گھر والوں کو کھانا کھلانا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میت کے گھر والوں نے اگر کھانا بنا لیا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب سی رسم ہے، خاص طور پر گاؤں دیہاتوں میں تو ایک بت بنا ہوا ہے کہ 3 دن تک کھانا بنانے ہی نہیں دینا، 3 دن تک وہ کھانا لوگ کھلاتے ہیں، پھر 3 دن کے بعد یہ سب کو مسجد میں جمع کر کے تیجا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 3 دن تک کھائیں اس کے بعد غائب ہو جائیں، کسی کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس درمیان کوئی نہیں کھلا رہا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کھانا گھر کے اندر بنا سکتے ہیں۔ مروجہ قرآن خوانی، آج کل اصالہ ثواب کے لیے لوگ بچوں کو لے آتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو لے آتے ہیں، اور مدرسے کے بچے آتے ہیں جناب لگے ہوتے ہیں جناب قرآن مجید پڑھنے کے لیے، دڑ رگڑیا، وہ زبراں زیراں شدہ مدہ جزم شریف، وہ جناب زبر زیر شد مد سب کچھ رگڑ دیتے ہیں، جناب 15 منٹ میں قرآن ختم، 20 منٹ میں قرآن ختم، وہ باہر سے بریانی کی خوشبو آ رہی۔ تو مجھے بتائیں ایسا اصالہ ثواب کا کیا مطلب ہے؟ البتہ کوئی یوں جمع کرتا ہے اصالہ ثواب کرنے کے لیے تو جائز ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے تو اصالہ ثواب کے لیے تو یہ درست ہے، لیکن اصالہ ثواب کے لیے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کھانا کھلایا یہ ناجائز ہے، متفقہ مسئلہ ہے جی۔ اصالہ ثواب کے لیے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کھانا کھلایا یہ درست نہیں ہے۔ اس کا صحیح کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ عصر سے پہلے جمع کر لیں اور عصر کے بعد تلاوت کریں، خوب تلاوت کریں، پھر نماز پڑھنے چلے جائیں، مغرب کے بعد کھانا کھلا دیں۔ تو اگر اس طرح کرنا ہے تو یہ طریقہ کار اپنایا جائے۔ ایک ہی نشست میں قرآن مجید ختم کرنا اور ایک ہی نشست میں کھانا کھلانا، فقہا نے لکھا یہ اس کی اجرت بن جائے گی، جو کہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ جو صورت میں نے بتائی ہے یہ اس ناجائز سے بچنے کے لیے بنائی ہے، ورنہ اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ مدرسے میں بچے ہیں، آج جناب ایک دن میں 300 قرآن ختم ہوتا ہے، 400 قرآن ختم ہوتا ہے، وہاں پر جناب کہہ دیتے ہیں جی آج جو قرآن ختم ہو تو قاری صاحب سے کہیں وہ اصالہ ثواب کر دیں، وہ اصالہ ثواب کر دیتے ہیں، 2-4 دن کے بعد کھانا کھلا دیتے ہیں یا پہلے کھانا کھلا دیتے ہیں۔ تو کھانا کھلانا ہے اصالہ ثواب کے لیے بالکل کھلائے، مگر یہ صورت جس میں اجرت بنتی ہو یہ صورت نہیں اپنانی چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ اصالہ ثواب کے لیے مخصوص اجتماع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جیسے بعض مشائخ کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد ان کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اصالہ ثواب کے لیے جمع کرنا یہ درست نہیں ہے، خاص طور پہ فلاں تاریخ کو منتخب کیا جائے اور پھر یہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ میت کی قبر کے اوپر قرآنی آیات والی چادر ڈالنا،
سب حضرات نے کہا سخت بے ادبی ہے کہ اس چادر کو آپ قرآن کی آیات کو آپ زمین پہ رکھنا گوارا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو قبر بھی تو مٹی ہے نا، اس کے اوپر کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو قبروں پہ جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے قبر پہ جاتے ہیں اور پھول ڈالتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. لیکن شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس ترمذی کے اندر جلد نمبر 1 میں صحابی کا واقعہ لکھا کہ بالکل ابتدا کے اندر روایت ہے کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بد کی تو آپ نے ایک شاخ لی اور شاخ لے کے درخت کے اوپر گاڑ دی. تو بزل میں حضرت خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ ان کا عذاب اس وقت تک ٹل جائے گا جب تک معلم یبسا، جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہوگی تو عذاب ٹلا رہے گا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص تھا. لیکن حضرت شیخ الاسلام صاحب نے لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میری قبر پر بھی ٹہنی لگا دینا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فی نفسی یہ کوئی حرام عمل نہیں ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ کوئی ایسی ٹہنی نہ ڈالی جائے، ایسے پھول نہ رکھے جائیں. لیکن اگر کوئی اس نظریے سے رکھتا ہے تو اس میں گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ آج کل یہ اہل بدعت کا طریقہ بن چکا ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں قبر کے حوالے سے، میت کے حوالے سے چیزیں میں نے ذکر کر دی، آج قبر کے حوالے سے یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں وہ ذکر کی. کسی کو کوئی سوال ہو اس کے حوالے سے، کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی کنفیوژن ہو؟ ٹھیک ہے جی. وصلی اللہ تعالی علی خیر. ابھی آپ لوگ تعلیم کریں گے؟ جی ابھی تعلیم بھی ہوگی، جو بھی ہوگا. ہمارے مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ہمارے ساتھی تعاون کریں. اور آپ نے کیا بتایا تھا خواتین؟ بس اتنی سی گزارش ہے کہ وہ تو سب کچھ ہو گیا، تعلیم بھی ہو گئی نا، یہ تو تعلیم تھی نا جی تعلیم بھی ہو گئی ماشاءاللہ، اور بات بھی بہت ساری ہو گئی. بس اتنی گزارش ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں یہ مستورات کی جماعت آئی ہوئی ہے بھائی افتخار صاحب کے مکان پر 2016 میں ٹھہری ہوئی. اور جیسے مولانا نے ارشاد فرمایا نا، دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں، عورتوں سے زیادہ بچے. صرف مردوں میں ہی محنت کرتے رہے تو دین ایک تہائی آبادی تک بھی نہیں پہنچے. مستورات میں محنت کرنے سے کیا ہوگا کہ بچوں میں بھی دین آئے. کہتے ہیں بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے نا ماں کی گود. تو اگر ماں کا ذہن بنا ہوا ہوگا، اس کے اندر فکر ہوگا آخرت کا، تو بچے میں چیز منتقل ہے. اس لیے عورتوں کے اوپر بھی محنت کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں اللہ نے متوجہ کیا ہے اور حکم دیا ہے، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے. تو اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنی مستورات کی فکر کریں، ان کو بھی جنت میں ساتھ لے کر جانا ہے. تو اس کے لیے انہی کے ساتھ جانا ہے، انہی کے ساتھ جانا ہے، ان کے بغیر جا ہی نہیں سکتے. تو گزارش ہے کہ یہ عورتیں کہاں سے سمجھیں گی اس بات کو، ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ ساری جتنی رسومات ہیں ان سے بچیں. کیونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پر سچی بات ہے، شادی بیاہ کے موقع پر، موت گئنے کے موقع پر عورتوں کو ہولڈ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ویسے کون سا مردوں کا ہوتا ہے جی؟ ویسے کون سا مردوں کا ہوتا ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا اب یہ ساری باتیں عورتوں کی سمجھ میں آئیں گی، اللہ کرے ان تک کیسے پہنچیں گے. تو یہ جماعت آئی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ عورتیں آتی ہیں، وہاں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، تو عورتوں کا ایمان بھی بنتا ہے، سنت والی زندگی بھی آتی ہے، گھر کی معاشرت بھی سنت والی ہوتی ہے، اور بچوں کے اندر بھی دین آتا ہے. تو اس لیے درخواست ہے آج 3 بجے انشاءاللہ، اور کل صبح 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک. آج 3 بجے تعلیم ہوگی، پھر 4 بجے مردوں کی طرف سے پردے میں بیان ہوتا ہے، تو اس میں شرکت ہو جائے گی. اور مستورات 5 بجے تک فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر گھر پہ آ جائیں گے. اور کل 11 بجے اگر بھیج دیں گے تو انشاءاللہ 11 سے لے کر 1 تک تعلیم بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا. اسی طرح کل دوپہر کو بھی 3 بجے سے لے کر عصر تک انشاءاللہ یہ عمل چلے گا. تو ساتھی اس کی کوشش کریں. کون بھیجیں گے اپنی مستورات کو انشاءاللہ؟ سب بھیجیں گے. اچھا دوسرا آپ کا عصر کے بعد کچھ پروگرام ہوتا ہے یہاں پر؟ ہاں عصر کے بعد ہوتا ہے. عصر کے بعد تو مولانا کا عصر کے بعد انشاءاللہ پروگرام ہوگا، اس میں ہم سب شریک ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم پھر گشت مغرب کی بات کریں، کیا خیال ہے افتخار بھائی؟ گشت مغرب کی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور بیان انشاءاللہ عشاء میں کر لیں گے. انشاءاللہ آپ حضرات سے درخواست ہے مستورات کو وہاں بھیجیں گے، مرد حضرات یہاں پر انشاءاللہ مغرب میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جیسے ابھی جو اجرت کا بولا کہ اس سال ثواب کی اجرت نہیں ہے، اب وہی چیز رمضانوں میں اکثر ہمارے یہاں جو مولوی صاحب تراویح وغیرہ پڑھاتے ہیں یا جو سامع آتا ہے تو وہ لوگ تو پیسے مانگ کے کہ بھائی اتنے پیسے لوں گا میں، وہ دینا جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے. وہ مولوی صاحب کے لیے بھی لینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اگر کوئی سامع مسجد سے بلا رہا ہوں کرا رہا ہوں، دیکھیں سامع تو مسجد، سامع کو تو اجرت دینا جائز ہے، مگر قاری کو اجرت دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اس میں بڑا ضروری مسئلہ لکھا ہے، مفتی رشید احمد صاحب نے حسن الفتاویٰ میں لکھا ہے، آپ کے مسائل ان کا حل کے اندر مولانا یوسف الدھیانوی صاحب نے لکھا ہے، اور فتاویٰ عثمانی میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، اگر وہ اجرت لے کے آ رہے تو اس کے پیچھے تراویح مت پڑھو، علم ترى کیف والے کے پیچھے پڑھ لو، مگر ایسے کے پیچھے تراویح نہ پڑھو۔ تو البتہ یہ ہے کہ ایک قاری آ رہا ہے، آپ اپنی طرف سے ویسے بغیر طے کیے اس کو کچھ ہدیہ دے دیں انعام کے طور پر، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، اللہ جمع ہونے کو قبول فرمائیے۔ جماعت آئی ہوئی ہے، قربانی دے کر آئے ہیں، گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے آنے کو قبول فرمائیے، تعمیر دین کا ذریعہ بنائیے، تعلیم دین کا ذریعہ بنائیے، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائیے، ان کے قدموں کو ان کی ہم سب کی نجات کا باعث بنا دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔